ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں۔ ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں۔ 1446 ہجری کے ربیع الاخر شریف کے آخری دن ہے اور اکتوبر 2024 کے بھی آخری دن ہے، اور الحمدللہ کل سفر مدینہ ہو رہا ہے۔ قسمت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں۔ یا اللہ پاک، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو اس سے توبہ کرتا ہوں۔ در پیش ہے مبارک سفر، مدینہ منورہ کا سفر ہے اور ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ مدینہ جانے کے لیے۔ مکہ مدینہ کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے اور کسی بھی چیز کو وہاں کی خراب نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عیب نہیں لگانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی کرو رحمت ہے، مدینہ ایئرپورٹ پر حاضری ہوئی اور اب انشاءاللہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحے میں حرم مدینہ شروع ہو جائے گا، پھر شہر مدینہ شروع ہو جائے گا۔ امیر سنت کے پیچھے پیچھے الحمدللہ مدینہ میں داخلہ نصیب ہو رہا ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ الحمدللہ حدود حرم سے ہوتے ہوتے شہر مدینہ میں داخلہ نصیب ہو گیا ہے، اور اس وقت یہ ہے جبل احد کی زیارت امیر سنت نے کروائی ہے۔ ماشاءاللہ ہے یہ فضل خدا، ہم مدینے میں ہیں، چاہیے اور کیا مدینے میں، سبحان اللہ، اور مرشید کے ساتھ مدینے میں۔ میں مدینے میں ہوں تو قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پاس سرکار کی آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا 25 ربیع الاخر 1446 ہجری پیر شریف مدینہ منورہ میں، اور امیر سنت کے ساتھ الحمدللہ پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں،
ہمارے دستے تمنا. الحمدللہ رب العالمین. مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف ہے اور مسجد نبوی شریف فضاؤں میں چند گھڑیاں گزار کر واپسی ہوئی ہے. اللہ پاک ہماری حاضری قبول کرے. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ. اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ یا اللہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما. سارے گناہ معاف فرما. الحمدللہ اس وقت مدینہ پاک میں حاضر ہیں اور مسجد نبوی شریف کی حاضری سے بارگاہ رسالہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت ملی اور احد شریف کے اس وقت سائے میں چل رہے ہیں. سبحان اللہ اللہ. پاک آپ کی بے حساب مغفرت کرے، آپ کے ماں باپ کو بھی بخشے. ماشاءاللہ کافی میں بہتری محسوس کر رہا ہوں اور چل پھر رہا ہوں مدینے کی گلیوں میں اللہ کی رحمت سے. مسجد نبوی شریف میں بھی چلا میں اپنے حساب سے چلتا رہا الحمدللہ. فی الحال تو ویل چیئر کے بغیر ہی گزارا کر رہا ہوں. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت مدینے میں ارے واہ ماشاء اللہ. قباء شریف کی زیارت کی ابھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو راستے میں تھوڑا چائے پانی اشٹے ہوئے. جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ. 26 ربیع الاخر 1446 سنہ ہجری مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ہیں. یہاں کے اس وقت رات کے 2:15 بج رہے ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ امیر سنت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غرا نے ستوت پہ لاکھوں سلام. وفا کے پیکر عطا کے مظہر احد کے والی جناب حمزہ. وفا کے پیکر عطا کے مظہر احد کے والی جناب حمزہ. ہے زینت مسند شہادت بشان عالی جناب حمزہ. الحمدللہ مدینہ پاک کی حاضری کا شرف ملا ہے اور ہم احد شریف کی زیارت کے لیے آئے ہیں. یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَذَا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. یہ جبل احد ہے، ہم اسے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ پہاڑ عاشق رسول پہاڑ ہے. اب وقت رخصت ہے آیا الوداع آہ تاجدار مدینہ. میں چھوڑے جا رہا ہوں در تمہارا یا رسول اللہ. بلانا جلد مجھ کو پھر خدا را یا رسول اللہ. الحمدللہ ہمارے قافلے نے آج روزہ رکھا تھا اور یہ مدینہ شریف کا آخری دن، آخری گھڑیاں اور اس کا افطار ہو گیا. پتہ نہیں اب کب حاضری کی سعادت ملتی ہے. احرام کی نیت نہیں کی نا. احرام کی نیت ابھی نہیں کی میں نے، اسی لیے امامہ شریف سر پہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ احرام کی نیت مغرب کے بعد کریں گے نا، پھر انشاءاللہ بائی ٹرین ہماری روانگی ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی وأعنی
علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ وأحرمت بها للہ تعالی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ہمارا عمرے کا احرام ہو گیا۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں در تمہارا یا رسول اللہ۔ 27 ربیع الآخر 1446 ہجری ہے، اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام سعی کے لیے چل پڑے الحمدللہ۔ ہے آیا الوداع آغا شاہ مدینہ، صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، الوداع آغا شاہ مدینہ، بے قراری بڑی جا رہی ہے، بے قراری بڑی جا رہی ہے، ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، الوداع آغا شاہ مدینہ۔ ابھی مدینہ منورہ سے جدائی ہوئی ہے، اب ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی طرف روانہ ہونے والے۔ 9 بجے کا ٹائم ہے جو ٹرین کی روانگی کا، اور وہ ہو چکا ہے، 2 منٹ اوپر غالباً ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ لے جائے اور قبولیت کے فیضان کے ساتھ عمرہ شریف کی سعادت ملے، طواف کعبہ کاش آسان ہو جائے، صحیح کی منزل آسان ہو جائے۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ۔ الحمدللہ آج 27 ربیع الآخر شریف اللہ کی رحمت سے عمرہ شریف کی سعادت حاصل کی، ہم نے طواف بھی کیا، پھر اس کے بعد سعی بھی کی اللہ کی رحمت سے۔ اب وہ حلق کی ترکیب ہے اور
حلق یہ اس کا آخری عمرہ شریف کا سمجھو کہ حلق کرنے کے بعد یا قصر کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. دعا فرمائیے اللہ پاک بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے, بار بار عمرہ نصیب ہو, حج نصیب ہو, میٹھے مدینے کی حاضری نصیب ہو. یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. الحمدللہ 1440 سینہ ہجری 28 ربیع الاخر کی سہانی رات ہے, اور رات کے بھی 3 بج چکے, اور ہماری خوش نصیبی کی معراج, ہماری سعادتوں کی معراج کہ اس وقت ہم مسجد عائشہ تنعیم جو کہ مسجد الحرام شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے, جو حرم سے باہر ہے. تو ہم یہاں سورہ ملک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ مقامات مقدسات, یہ مقامات مقدسات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. مزدلفہ کی پیاری پیاری فضاؤں میں مسجد مشعر الحرام کے پاس ہیں, اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جب قیام فرمایا تو آپ کا قیام اس مقام پر تھا. 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی. جتنے مشاہد مبارکہ ہیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے, وہ سارے مقامات قبولیت دعا کے ہیں. اور ہم تو مزدلفہ میں, یہ تو حدود حرم میں, تو حرم میں دعا نہیں قبول ہوگی تو کہاں قبول ہوگی؟ یہاں دعا قبول ہوگی. اور خوش قسمتی سے آج شب جمعہ ہے, آپ سب کی جو بھی ہمیں یہ سن رہے ہیں, جتنے مسلمان سن رہے ہیں, اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت کرے. اور جو غیر مسلم سن رہے ہیں, اللہ پاک ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے, اور ایمان پر استقامت دے کر ایمان پر دنیا سے جائیں, اور ان کی بھی بے حساب مغفرت ہو جائے. رات گزارنا یہ سنت موقدہ ہے, اور یہ لیلۃ القدر سے بھی یہ رات افضل اس کو علماء فرماتے ہیں حاجیوں کے لیے. ذرا یہ حاجیوں کی بات ہو رہی ہے تو حاجیوں کے لیے. اور یہاں حقوق العباد یہ معاف ہونے کی بشارت ہے, بندوں کے حقوق معاف ہوں گے. لیکن اس کی صورت میں عرض کروں ساتھ میں کہ بندوں کے حقوق معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ تھا اس کا یہ معاف ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ حق ابھی اس طرح باقی رہے گا کہ جو کہ یعنی جن کی تلافی ہے وہ تلافی تو کرنی ہوگی بندے کے کی. جیسے کسی کو مارا پیٹا گالی دی تو اس سے معافی تو مانگنی ہوگی, معافی مانگ لے. کسی کے پیسے آتے ہیں, دبا کے بیٹھ گیا ہے, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, تو یہ جرم معاف ہوا, لیکن یہ لوٹانا ضروری ہے, یہ رقمیں معاف نہیں ہوں گی. تو یہ حقوق جو تلافی باقی ہے, تلافی یہی کہ جو نقصان ہوا تھا اس کی پیمنٹ کرے. اگر اس میں اس نے تاخیر کی تو پھر گناہ سر نو تازہ ہو جائے گا. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع فجر تک, طلوع آفتاب تک, یعنی وہی نا فجر کا جو وقت ہے, فجر کا وقت شروع ہو گیا. اور طلوع آفتاب وہی کہ وہی کہ جو فجر کا وقت ختم ہوا, یعنی فجر کے وقت میں جو یہاں سے گزرے یہ واجب ہے, یہ لمحہ. طلوع آفتاب مانے سن رائز, سورج کا نکلنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ مقدس وہ صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس مقام کو تلاش کرتے تھے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا. بگری بنے گی بالکل بالکل. یعنی مسجد الحرام شریف کے اندر جہاں کعبہ شریف ہے وہاں بھی مخصوص مقامات بھی موجود ہیں. یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جگہوں کو شرف بخشا. اعلان نبوت بھی مکے سے ہوا, اظہار نبوت. اور اقرا جو سب سے پہلی قرآن کی آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی, غار حرا, جن کو میرے آقا کے قدم چومنے کا بارہا شرف ملا, اور وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے. غار ثور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب غار ثور کو بھی نوازا. تو یوں مکہ شریف جو ہے سرکار کی ولادت گاہ, 53 سال مکہ پاک کو آپ نے مشرف کیا. تو یوں مکہ بھی یہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ, یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ.
تو مکہ ہو مدینہ ہو یہ دونوں مقدس مقام ہیں، اور جو ان کی زیارت کرتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں اور ثواب کی نیت سے آتے ہیں، خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں، بے شک با مقدر ہے۔ آپ کا شعر میں پورا کر دوں۔ امیر سنت کا شعر ہے، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم پیاری پیاری امی جان یعنی حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار پاک پر حاضر ہیں۔ رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں تیرے 1446 ہجری کے ربیع الاخر شریف کی 29ویں رات ہے، اور الحمدللہ ہم وادی منی کے علاقہ کبش میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور میرے بائیں طرف ایک عمارت ہے، اس میں جمرات ہیں، بڑا شیطان۔ تو اگر مکہ مکرمہ میں جہاں میرے پیارے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ برتھ پیلس، اس سے حج کے دنوں میں منی شریف آنے کے لیے جو پیدل ٹریک ہے اس پر اگر چلے نا تو جب جمرہ آ جائے گا بڑا شیطان، تو اس سے 70-80 قدم کے فاصلے پر پہلے ایک مسجد کبش بنی ہوئی تھی۔ اب وہ مسجد کبش جو ہے نا یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، اب وہ نظر نہیں آتی یہاں پر، لیکن اس کی فضائیں موجود ہیں۔ یہ وہ مقام کہا جاتا ہے کہ مسجد تھی اس مقام پر جہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا تھا۔ جبریل امین فوراً جنت پہنچے، مینڈا لیا، نشیب لیا اور منی میں اترے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس مینڈے کو لٹا دیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم جبل نور کے سائے میں بیٹھے ہوئے، اور جبل نور وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس نے بارہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ زلفوں کے بوسے لیے، اور اس میں ایک مشہور غار حرا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک عبادت فرمائی، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی غار حرا کا تذکرہ یوں کیا ہے، قسمت سور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، یعنی ان کے مقدر پر سور و حرا، غار سور بھی ہے نا، اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقام۔ الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں موجود ہیں، اور 29 ربیع الاخر شریف 1446 ہجری کی سہانی رات ہے۔ اس وقت ہم دور رسالت کے قبرستان جنت المحالہ کے باہر ہم پہلے مقابر ہجوم بھی اس کا نام ہے، جنت المحالہ تو بالکل یعنی کہ قرب میں ہے۔ یہاں ہماری امی جان ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی آرام فرما ہے، اور کئی صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہیں تشریف فرمائے، اور بڑے اولیاء کرام بھی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان ہرونی تو حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد تھے، وہ بھی یہاں تشریف فرمائے۔ ہم حاضری ہوئے تھے حاضری کے لیے، اللہ پاک ان کی برکت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن من الاثر۔
ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو قسمت دے فور و حرا کی الہی تو قسمت دے فور و حرا آج 29ویں رات ہے ربیع الاخر شریف کی 1446 ہجری. الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی فضاؤں میں شب جمعہ ہے اور جنت المعلیٰ کے بھی زیارت سے فارغ ہو کر مسجد الجن کے سائے میں کھڑے ہیں. یہ مقام جو ہے نا یہ بڑا مطلب ہے کہ تاریخی مقام ہے. اس مقام میں نماز فجر میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن سن کر جنات مسلمان ہوئے تھے. الہی تو قسمت دے فور و حرا کی الہی تو قسمت دے فور و حرا کی کس دل میں آقا کو پاتا 30 ربیع الاخر شریف 1446 ہجری کی 100واں رات ہے شب جمعہ اور مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی فضائیں اور ہم خوش قسمتی سے جبل ثور کے سائے میں حاضر ہیں. یہ وہی جبل ثور ہے کہ ہجرت کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ثور کو قدم چومنے کی اجازت بخشی تھی اور الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھے. یہاں 3 دن قیام رہا. اس دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تشویش لاحق ہوئی، اضطراب تھا تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ پاک کرم فرمائے کہ جہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے ہیں وہ جگہ قبولیت کی جگہ ہے، وہ قبولیت کا مقام ہے. تو یہاں جبل ثور میں بھی یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں اور غار ثور کو بھی آپ نے مشرف کیا اپنے دیدار سے. تو یہ قبولیت کی جگہ ہے. اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے ایمان پر ایسی مہر لگا دے کہ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کفر میں نہ جائیں. ہر وقت ایمان ہمارے ساتھ ہو، قبر میں بھی ساتھ ہو. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو 1446 سے ہجری نومبر کی پہلی تاریخ ہے 2024. ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں سے ہماری رخصت ہے، لہٰذا ایک الوداعی حاضری ہماری اس وقت مسجد الحرام میں ہے، کعبہ مشرفہ کے سامنے ہے. نہ جانے پھر کب زندگی موقع دے، وقت ساتھ دے، قدر یاوری کرے اور ہماری دوبارہ حاضری کی صورت ہو. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر گئے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی گے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا نہ گھر کا کھانا اس در کا ہائے ناکامی نہ گھر کا کھانا اس در کا ہائے ناکامی ہماری بے بس
अच्छा लगेगा वहाँ पे, कैसे वतन में घर अफसोस से छोड़ आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक घर। ये राह क्या थी वहाँ से पलटने की, ऐ नफ्स ये राह क्या अच्छा लगेगा कब्र में, कैसे वतन में घर अफसोस छोड़ आए। मोहम्मद का पाक दर, बसी पर भी न कुछ ख्याल किया, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया। ये राह क्या थी वहाँ से पलटने की, ऐ नफ्स ये राह क्या थी वहाँ से पलटने की, ऐ नफ्स सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया, सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया।